بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، گندگی کے کیڑے کی کہانی سناتے ہیں۔ پیارے بچوں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ جو بھی چیز بناتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی ضرور فوائد ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو سانپ ہیں، آپ ان سانپوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ سانپ بیکار ہیں، نہیں، ان سانپوں کے ذریعے بھی علاج ہوتا ہے۔ ان سانپوں کا جو زہر ہے، ان کو یہاں جو ہے وہ باقاعدہ ایسے ادارے موجود ہیں جن اداروں میں ان سانپوں کو پالا جاتا ہے اور پال کر ان کا زہر نکالا جاتا ہے، اور اس سے ایک دوا بنتی ہے جو بہت سارے امراض کا علاج ہے، جیسے خارش وغیرہ اور بہت سارے جلدی امراض میں کوئی اور دوائیں اثر نہیں کرتی، تو اس میں جو سانپ ہوتا ہے اس کے زہر سے علاج کی جاتا ہے۔ ایسے بچھو کے ذریعے سے علاج کی جاتا ہے۔ ظاہراً تو نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے سانپ اور بچھو کیوں پیدا کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں بہت سارے امراض کا علاج رکھ دیا ہے۔ آج آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ حکیم سقراط رحمۃ اللہ علیہ کسی بیماری کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے، اور ان کو بڑے پریشان بھی رہتے تھے، اور وہ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ حالانکہ خود بہت بڑے حکیم تھے، ہزاروں لوگ ان کے پاس علاج کے لیے آتے اور وہ نبض دیکھتے اور نبض دیکھ کر اس کا علاج کر دیتے۔ ایک اور حکیم تھا ان کے زمانے میں، وہ آنکھوں کا علاج کیا کرتا تھا، اور اس کے پاس اس نے ایک ایسا سرمہ تیار کیا تھا کہ اس سرمے کے لگانے سے ایک آدھ سلائی لگانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنکھیں ٹھیک ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس نے وہ حکیم سقراط رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اس نے ایسا کیا کہ سلائی لی، اور سلائی لینے کے بعد ان کی آنکھوں پر سلائی پھیری، اور کچھ اس کے پاس کچھ ایسا سرمہ تھا، تو الحمدللہ ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ حکیم سقراط رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ آپ نے اس میں کیا خاص چیز ڈالی ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں چند دوائیں ہیں، لیکن اس میں ایک خاص چیز جو ہے وہ ہے گندگی کا کیڑا، جو گندگی میں پیدا ہوتا ہے، پخانے اور مختلف چیزوں میں گندگی میں پیدا ہوتا ہے، وہ کیڑا اس کا اہم جز ہے۔ اور کچھ چیزیں بھی میں نے ڈالی ہیں، لیکن وہ کیڑا اس میں اہم جز ہے اور بہت ہی فائدہ کرتا ہے اس مرض کو۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حکیم سقراط رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں تو پہلے خود یہ سمجھتا تھا کہ میرے ذہن میں تھا کہ یہ جو کیڑا ہے گندگی کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کا کوئی خاص فائدہ ہوگا، تو لیکن تمہارے اس بات سے پتہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں بیکار ہیں، کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو پودے پیدا کیے، اللہ تبارک و تعالی نے جو درخت بنائے، اللہ تبارک و تعالی نے جو پھل بنائے، اور پھلوں کے چھلکے ہیں، انار کے چھلکے کے بارے میں کہتے ہیں بہت زیادہ فائدہ مند ہے، ایسی کنوں کا چھلکا بہت سارے امراض کا علاج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ سب کی سب فائدہ مند ہے۔ ہمیں بات معلوم نہیں ہوتی بعض اوقات، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم طب کی کتابوں کو پڑھیں۔ ہمارے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں طب کے بارے میں، کچھ وقت نکال کر ان کو پڑھنا چاہیے، اور مدارس دینیہ میں بھی ان طب کی کتابوں کو پڑھانا چاہیے، اور سکولوں کالجوں میں بھی پڑھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر علاقے میں درخت اور پودے پیدا کیے ہیں، ان کے امراض کا علاج وہیں موجود ہے۔ اگر ہم یہ پڑھ لیں تو ہمارے پیارے بچوں، ہمارے بورچی خانے میں علاج موجود ہے، اور ہمارے دائیں بائیں گاؤں میں اور ہر علاقے میں ہمارے امراض کا علاج اللہ تعالی نے رکھا ہوا ہے، اور وہ سستا علاج ہے، بہت سستا علاج ہے، لیکن اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امت مسلمہ کا درد، غم اور ہم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔